ہم تو مسلمان ہیں لیکن ہماری زندگی اسلامی زندگی نہیں ہے۔ آؤ ذرا سنو اسلامی زندگی کیا ہوتی ہے، ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں کیا تعلیمات دیتے ہیں کہ اس ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری زندگی میں کیا ہونا چاہیے، ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ آؤ ذرا دیکھو، سب سے پہلے ایک بچے کی پرورش کا مرحلہ لے کر ہم اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اس کی تربیت، اس کی پرورش پر ہمیں کس قدر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آؤ ذرا دیکھو، آج کے ماحول میں، آج کے سوسائٹی میں بچوں کی پرورش پر ماں باپ کی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ آج زیادہ تر ماؤں کی توجہ، پیرنٹس کی توجہ گھریلو معاملات کی طرف ہوتے ہیں۔ باپ بیچارہ صبح کو کام میں جاتا ہے، شام کو آتا ہے تھکا ہارا سو جاتا ہے، اس کو بچے کی پرورش کا وقت نہیں ملتا ہے۔ رہی ماں کو کھانا بنانے سے فرصت نہیں، جو تھوڑا بہت وقت نکالتی ہے بیچاری وہ واٹس ایپ اور فیس بک چلانے سے فرصت نہیں، اب بچوں کی پرورش کرے تو کب کرے۔ آؤ ذرا دیکھو بچوں کی پرورش کتنا ضروری ہے۔ آج بچوں کی پرورش، بچوں کی تعلیمات اور تربیت صحیح ڈھنگ سے نہ ہونے کی وجہ سے بے شمار بچے ہمارے ہاتھوں سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج بچوں کی تربیت اگر غلط ہو رہی ہے، اگر بچے راہ راست سے بھٹکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یاد رکھو گناہ بچے کے اوپر نہیں ہوگا بلکہ گناہ ماں باپ کے اوپر ہوگا۔ ایک بات میری سنیں، ایک بچہ نابالغ جو غیر مکلف ہوتا ہے اگر کچھ غلطی کرتا ہے اس کا وبال اس کے باپ ماں کے اوپر آتا ہے۔ ایک مثال میں آپ کو پیش کر دوں، قبلہ پچھم جدھر کعبہ شریف موجود ہے ادھر رک کر کے پیشاب کرنا گناہ ہے کہ نہیں بتائیں؟ تھوک پھینکنا گناہ ہے کہ نہیں بتائیں؟ اب ایک چھوٹے سے بچے کو پیشاب لگتی ہے، ماں فوراً اس کو ہاتھ کو پکڑ کر باہر لاتی ہے، نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، فوراً بیٹھا دیا، لے بچے کر لے۔ اب اتفاق سے وہ قبلہ کا رخ ہوا ہوتا ہے، بچے کو تو نہیں معلوم میں کدھر رک کر کے پیشاب کر رہا ہوں، لیکن ماں کو تو معلوم ہے کہ ڈائریکشن کون سا ہے، ماں کو تو معلوم ہے۔ اب یہاں بلا شبہ یہ کہا جائے گا کہ اس کا گناہ بچے پر نہیں ہوگا بلکہ بچے کی ماں پر گناہ ہوگا۔ یہ تعلیم کا اثر ہوتا ہے، یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے کہ اگر آپ بچپن کے زمانے سے بچے کو تعلیم دے کہ بیٹا یہ قبلہ اس سمت ہے، ادھر پچھم کے جانب ہے، ادھر رک کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، ادھر تھوک پھینکنا منع ہے، ادھر پیشاب کرنا بے ادبی ہے، ادھر پیٹ کر بیٹھنا بے ادبی ہے، بیٹا جب بھی پیشاب کرنا ادھر رک نہ کرنا، ادھر پیٹھ نہ کرنا بلکہ اتر اور دکھن کے جانب ہو کر بیٹھنا، بیٹا جب بھی تم پیشاب کرنا تو پیشاب کرنے کے بعد پانی لے لیا کرنا۔ یہ ہماری نبی کی سنت ہے۔ پتہ چلا اگر بچپن کے زمانے سے بچوں کی اس طریقے سے بچے کو تعلیم دی جائے، بچوں کی تربیت کی جائے تو بلا شبہ وہی بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوگا اب آپ کو مدد کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ بچہ آپ کے بتائے ہوئے باتوں پر خود عمل کرتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک صحابیہ تھی، صحابیہ مطلب وہ مقدس ہستیاں جنہوں نے ماتھے کی آنکھوں سے رسول پاک علیہ السلام کی زیارت کی اور ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے۔ ایک صحابیہ، ایک خاتون، جب ان کا بچہ پیدا ہوا ان کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب بچہ پیشاب کے لیے بیٹھتا تھا تو ماں ہے وہ ہمیشہ چاہتی تھی کہ میرے بچے کو میں صحیح تعلیم دوں، صحیح تربیت دوں۔ ایک پیالے میں پانی لے کر ہمیشہ اپنے بچے کے استنجا کی جگہ کو دھلا دیا کرتی تھی۔ بچہ 6 مہینے کا ہوا، سال بھر کا ہوا، 2 سال کا ہو گیا، ماں کی عادت یہی رہی کہ جب بھی بچہ پیشاب کرتا وہ پیالہ لے کر پانی لے کر بچے کے استنجا کی جگہ کو دھلا دیا کرتی۔ اب وہی بچہ 2 سال 2.5 سال کے بعد جب 3 سال کا ہوتا ہے خود چلنے پھرنے سیکھتا ہے، اب وہی بچہ جب ایک دن استنجا کرنے جاتا ہے تو ماں کیا دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ استنجا کرتا ہے، کرنے کے بعد اب ماں کی مدد کے بغیر ہی وہ بچہ ایک لوٹے میں پانی لیتا ہے، استنجا کرتا ہے، اپنے استنجا کی جگہ کو دھو لیتا ہے۔ جب ماں نے یہ ماجرا دیکھا، ماں نے یہ صورتحال دیکھی تو ماں کا دل بھر آیا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ماں نے کہا فزتو برب الکعبہ، قسم خدا کی آج میں کامیاب ہو گئی۔ اے میرے پروردگار، میں جو چاہتی تھی اپنے بچے کو صحیح تعلیم دینا، صحیح تربیت دینا، اے میرے پروردگار میں نے 3 سال تک مسلسل محنت کی، آج میری محنت رنگ لائی کہ آج میرا بچہ میری مدد کے بغیر ہی استنجا بھی کیا اور میرے نبی کی سنت پر عمل بھی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔
इसको थोड़ा ज्यादा है, इसको थोड़ा कम कर दीजिए। हाँ, पता चला कि अगर बच्चों की तालीम और तरबियत बचपन के जमाने से ही इस ढंग से की जाए ना, तो हमारे बच्चों को बाद में सिखाना नहीं पड़ेगा। लेकिन आज माँ बाप की तवज्जो बच्चों की तरबियत की तरफ होती ही नहीं। बच्चा माँ के सामने, बाप के सामने खड़ा खड़ा पेशाब कर रहा है, बोलने की जुर्रत भी नहीं किसी की कि बेटा बैठकर पेशाब कर लो, ये सुन्नत के खिलाफ है। और बोलेगा भी क्या? जब बाप खुद करता होगा खड़े खड़े पेशाब तो क्या बोलेगा? आजकल तो मार्केट में ऐसा ऐसा लिबास आ गया हजरत की बेचारा बैठकर पेशाब करने के लिए तरस जाता होगा। कितने जीन्स पहनने वाले हमारे भाई ऐसे हैं कि जब कहा जाता आप लोग बैठकर पेशाब क्यों नहीं करते, बोले हजरत जीन्स ऐसे पहने कि बैठ ही नहीं पाते हैं। वो नैरो जीन्स और हैरो जीन्स पता नहीं क्या क्या मार्केट में लॉन्च हो गया है। मेरे अजीजों, नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात को छोड़कर कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये नैरो जीन्स ये तुम्हारा लिबास नहीं है। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया ढीला ढाला लिबास पहना करो, ढीला ढाला। और आज देखें ना, साइंस के तरक्की याफ्ता दौर में अगर साइंस को भी आप देखेंगे, साइंस की किताबों को भी देखेंगे, तो साइंस का कहना भी यही है कि ढीला ढाला लिबास पहनो, ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा, आपके बदन पर खून की गर्दिश सही रहेगी, आपका बदन फ्री रहेगा। लेकिन तंग लिबास से आपका बदन काफी परेशान हो जाएगा, आपके बदन में एक तरह का दर्द पैदा हो जाएगा। तो वाकई में नबी ने जो 1400 बरस पहले फरमा दिया, आज साइंस उस बात को एक्सेप्ट करने पर मजबूर है। तो मैं कहना चाहता हूं, लिबास ऐसा हो जो हमें सुन्नत से दूर ना करे। बच्चों की तालीम, बच्चों की तरबियत बचपन के जमाने से ही कीजिए, क्योंकि यही वो जमाना है जो सीखने का जमाना है, यही वो जमाना है जो सही तरबियत का जमाना है। इसी जमाने में अगर बच्चे का कदम फिसल गया मेरे अजीजों, बाद में पूरी जिंदगी आप बच्चे को सही रास्ते पर नहीं ला पाएंगे। आज बच्चों के हाथ में बाप माँ बड़का बड़का मोबाइल पकड़ा देते हैं, जितनी बड़ी उसकी हाइट होती है उसके आधी हाइट तक उसका मोबाइल होता है। ये हाल है। अब बच्चा करता क्या है? यूट्यूब की दुनिया है, गूगल की दुनिया है, पूरी दुनिया तो मुट्ठी में है। जो चाहे आप देख लो, जो चाहे आप सर्च कर लो। गेम में अक्सर बच्चे वक्त को बर्बाद करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा फहश मवाद जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को बताना नहीं पड़ता है, आज सिखाना नहीं पड़ता है। कभी खंगाल कर देखा करो कि आपका बच्चा क्या सर्च कर रहा है, गूगल पर क्या देख रहा है। मेरे अजीजों, बच्चों को मोबाइल मत देना। अगर बच्चों की जिंदगी को बचाना चाहते हो, बच्चों की तालीम को बचाना चाहते हो, बच्चों की तरबियत को बचाना चाहते हो, तो छोटी उम्र में बच्चे को मोबाइल ना देना। लाख जिद करे, उसके हर जिद को पूरी कर देना, लेकिन इस वाली जिद को पूरी ना करना, क्योंकि मोबाइल जितना अच्छा है उतना ही बुरा है। उसके पॉजिटिव साइड्स भी हैं और उसके नेगेटिव साइड्स भी हैं। लेकिन आप अगर बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देंगे तो बच्चा क्या सर्च कर रहा है, क्या यूज कर रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका बच्चा तबाही के दहाने पर नजर आएगा। अब